السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، محبان گرامی، گزشتہ سبق میں سلسلہ درس نمبر 4 میں آپ نے حدیث جبرائیل کے تعلق سے اس فقیر کی طرف سے کچھ تشریحات سماعت کی ہیں۔ پھر یہ فقیر قادری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور اپنے احباب سے ہمارے نیٹ ورک ضیاء اسلام نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں گے اور دوستوں سے اس کی جانب جڑنے کی اپیل اور گزارش بھی کریں گے۔ دیکھیے، یہ حدیث جبرائیل بڑی ہی مشہور حدیث پاک ہے اور اس میں علامہ قرطبی نے یہاں تک فرمایا کہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس کو ام السنہ کہا جائے، اس لیے کہ یہ احادیث کے جملہ علوم کو متضمن ہے۔ اسی لیے امام بغوی نے مصابیح اور شرح السنہ دونوں کتابوں کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے شروع کیا گیا، وہ ام الکتاب ہے اور اجمالی طور سے قرآن کریم کے جملہ علوم پر مشتمل ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی، اور اسی طرح امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ یہ حدیث تمام ظاہری و باطنی عبادات کے وظائف پر مشتمل ہے، خواہ ایمان ہو، خواہ جوارح کے اعمال ہوں، خواہ دلوں کا اخلاص ہو، یہاں تک کہ شریعت کے کل علوم اس کی طرف راجع ہیں، لوٹتے ہیں اور اسی سے نکلتے ہیں۔ یہ حدیث متعدد کتابوں میں بخاری اور مسلم اور اس کے علاوہ دیگر احادیث میں بالفاظ مختلفہ، کچھ کمی اور زیادتی، کچھ تقدیم و تاخیر کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی سے، حضرت ابن عباس سے، حضرت ابو عامر اشعری سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح ابو داؤد نے، نسائی نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، مسند احمد بن حنبل نے اور بزار نے، صحیح ابو عوانہ اور طبرانی وغیرہ نے بھی اسے جو ہے نقل فرمایا ہے۔ اور ہم نے گزشتہ سبق میں بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر کسی امتیاز کے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو پہچانتا نہ ہو، اجنبی حاضر ہوتا، پہچان نہیں سکتا تھا، تو اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ یوں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرم میں مثل چاند کے چمکتے تھے اور اٹھ کر دکھتے تھے، مگر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی نہ پہچانے تو سوال تو کرے گا ہی کہ ان میں سے کون ہیں۔ ذہن جانا اور ہے، اور لیکن جو آدمی لا علم ہو وہ پوچھتا، تو کوئی اجنبی آتا تو پوچھتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ہم حضور کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دیں جس پہ آپ تشریف رکھیں تاکہ اجنبیوں کو پوچھنا نہ پڑے۔ اجازت ملنے پر صحابہ کرام نے ایک چبوترا بنا دیا جس پر حضور تشریف رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن مجمع عام میں حضور اسی چبوترے پر اپنے اخیر مبارک میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھا، اور کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا اور لوگوں میں ہیبت طاری تھی۔ اچانک ایک یہ کالے بال اور سفید کپڑے میں ایک شخص نمودار ہوا جو انتہائی خوبصورت، انتہائی صاف و شفاف کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی، داڑھی ایک دم کالی تھی، مسافروں جیسی ہیبت نہ تھی اور سفر کے آثار بھی ان پر نہیں تھے۔ ہم اس پر تعجب ہوئی۔ اس پر ہم نے گفتگو پیچھے کے سبق میں کر لیا ہے۔ انہوں نے آپ کے سرکار کے کنارے وہ پاس تشریف لائے اور عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نزدیک آ جاؤں؟ فرمایا کہ ہاں آ جاؤ۔ فرمایا آ جاؤ۔ کئی بار اس نے آنے کا اذن طلب کیا، ہر بار اجازت ملی۔ وہ لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک آ کر آپ کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر اور اپنے ہاتھ حضور کے زانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا اور مندرجہ یہ سارے سوالات کیے۔ کیا تھا؟ یا
یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے سب فرشتوں اور اس کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں جملہ نبیوں پر اور اس کی ملاقات پر اور موت پر اور قیامت کے دن پر قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان لاؤ، حساب، میزان، جنت، دوزخ پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اس کا اچھا برا میٹھا کڑوا سب خدا کی طرف سے ہے۔ سرکار دو جہاں نے یہ جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حاضرین کو حیرت ہوئی کہ سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس کی گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے یقیناً رسول ہیں، اور فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، فرض زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ اگر بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو تو حج کرو، عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، کامل طریقے سے وضو کرو۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ یہ دو چیزوں ہیں کہ ایک سوال کیا ایمان کے تعلق سے، ایک سوال کیا اسلام کے تعلق سے۔ تو صاحب مشکات نے جو حدیث نقل فرمائی وہاں پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر ایمان کے بارے میں روایت کی گئی ہے۔ یہاں پر پہلے دوسری روایت بخاری وغیرہ میں ہے کہ پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اسلام کے بارے میں پوچھا۔ بہرحال اس حدیث پاک سے ایسا لگتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان جو ہے مغایرت ہے۔ یہاں پر پہلے اور وضاحت ہم آنے والے کی کر دیں تاکہ اور آپ کو فائدہ اس میں پہنچے۔ یہاں پر اسلام اور ایمان میں جو مغایرت ہے بظاہر نظر آتی ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ پر اس حدیث پاک میں جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتایا انہی چیزوں کو وفد عبد قیس کی حدیث پاک میں سرکار نے ایمان بتایا ہے۔ تو یہاں جن امور کو اسلام سرکار نے بتایا، جب وفد عبد قیس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جو آگے حدیث انشاءاللہ وہ آئے گی، تو ان کے سوال پر سرکار نے انہی چیزوں کو ایمان بتایا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس بستی میں جتنے مومن تھے ہم نے سب کو باہر کیا، ہم نے اس بستی میں صرف ایک گھر مسلمان کا پایا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو مومن فرمایا اور مسلمان بھی۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن اور مسلمان یہ مرادف ہیں، یعنی دونوں ہم معنی ہیں، صرف ان کے اندر اعتباری فرق ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان اور اسلام بھی مرادف ہوئے۔ جب مومن اور مسلمان دونوں جو ہے مرادف ہیں تو اسلام اور ایمان بھی مرادف ہوں گے۔ لیکن اس حدیث پاک میں جو حدیث جبریل ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے اور کچھ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ ہیں۔ اور قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ گواروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ نے فرمایا ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم تابع ہو گئے، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان کہاں داخل ہوا ہے۔ اس آیت میں ایمان کی نفی کر کے اسلام کا اثبات کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر کہ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیز ہیں، ورنہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، سرکار نے قرآن فرماتا ہے کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، تم کہو کہ ہم اسلام لائے، تو گویا کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن مقدس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ دیہاتیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے۔ تو ایسا لگتا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اطلاق میں کہیں کہیں تغیر کی بو آتی ہے، ورنہ مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ اگر آپ کتاب الایمان کے اندر جائیں گے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے کہ ایمان ہی اصل بنیاد ہے، ایمان ہی اصل بنیاد ہے۔ چنانچہ ایمان ہے کیا؟
آپ دیکھیں کہ انسان جن چیزوں کا شرعاً مکلف ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو اس کا صدور دل سے ہوگا یا اس کا صدور اعضاء سے ہوگا۔ پہلا ایمان ہے اور دوسرے کو عمل کہیں گے۔ اگر صدور شریعت کا بندہ جس چیز سے مکلف ہے، شریعت نے اس کے اوپر جو حکم لگایا وہ دل سے، ان میں سے بعض کا تعلق دل سے ہے، کہتے ہیں وہی ایمان ہے، اور بعض کا تعلق جوارح سے، اعضاء سے، اعمال ظاہر سے اس کی جسم کے اعضاء سے ہے، تو اس دوسرے کو عمل کہیں گے، یا زبان سے ہے تو اقوال کہیں گے۔ تو گویا کہ جو صدور ہوگا اگر وہ دل سے ہے تو ایمان، اور دوسرا کیا ہوگا؟ اعمال اور اقوال۔ سارے اعمال اور اقوال کی بنیاد ایمان ہی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو سارے اعمال حسنہ و اقوال صالحہ بے معنی ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ دوسری جگہ فرمایا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ کافروں نے جو کچھ کیا ہم نے ان سب کو بکھرے ہوئے ذرے بنا دیے۔ کام کریں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، جھیلیں گے، بدلہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ بھڑکتی ہوئی آگ، اس کے علاوہ اور ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اب ایمان کی اہمیت ہے۔ ایمان کے لغوی معنی کسی بات کو سچ ماننے کے۔ قرآن کریم میں دیکھیں، اب اس قرآن پاک سے اس کی دلیل لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں وما، اپنے والد سے کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا، اے ابا جان آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ جب وہ لوگ گئے حضرت یوسف کو لے کر، وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم ساتھ میں کھیلیں گے، کھلائیں گے، واپس لے آئیں گے، لے کر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اس کے بعد کنویں میں ڈال دیا، اور ان کے کپڑے کو جو ہے بھیڑیے کے خون میں رنگ کر لے کر کے آ گئے، اور کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ اور یہ جب کہنے کے بعد کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ تو یہاں دیکھو وما انت بمؤمن، مؤمن یہاں یقین کے معنی میں۔ اصلاح شریعت میں تمام ضروریات دین کو دل سے سچ ماننے اور زبان سے ان کی سچائی کے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ تصدیق اور اقرار تحقیقاً ہو خواہ تقلیداً، علامہ عینی فرماتے ہیں دونوں صورتوں کو شامل ہوگا۔ زبان سے اقرار کرنا، ایک تو ہوا کہ مطلب ان ساری چیزوں کو دل سے سچا ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ اب یہاں دو حصے ہوئے کہ تمام ضروریات کی دین کو دل سے سچا ماننا ایک چیز، دوسرا امر ہے، اور زبان سے ان کی سچائی کا اقرار کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ گویا کہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو کیا دونوں اصل و رکن ہیں؟ کیا ہیں؟ ایک فرق یہاں پر ہوگا۔ تو اقرار یاد رہے کہ زبان سے اقرار یہ ایمان کا رکن ہے یا اجراء احکام کے لیے شرط؟ دو صورتیں ہیں کہ زبان سے اقرار یہ ایمان کا رکن ہے یا اجراء احکام کے لیے شرط، دونوں قول ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں درست بھی ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ تصدیق قلبی، زبان سے اقرار اور تصدیق قلبی۔ زبان سے جو اقرار کرنا ہے یہ کسی وقت جو ہے جدا ہو سکتا ہے، لیکن تصدیق قلبی کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ زبان کا اقرار باللسان کا معاملہ کسی مخصوص وقت میں کسی وجہ سے ساقط ہو سکتا ہے، مگر تصدیق قلبی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساقط نہیں ہو سکتی۔ یعنی تمام ضروریات دین کو دل سے سچا ماننا، جاننا، یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہٹا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ لیکن اقرار باللسان بعض صورتوں میں معاف ہے، جیسے حالت اکراہ میں، یعنی کسی نے جان لینے کی دھمکی دی، کفر بکو، ایسی حالت میں ایمان یا ایسی حالت میں کوئی مومن ہوا کہ اقرار کا وقت ہی نہ مل سکا، کہ مومن تو ہوا مگر فوراً مر گیا، تو اس کے رکن ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قیام، قرات، رکوع، سجود یہ نماز کے رکن ہیں، مگر جو شخص عاجز ہو اس سے ساقط ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ وہ قیام، قرات، رکوع، سجود یہ رکن نماز نہ رہے، اس کے لیے بھی رکن نماز ہیں لیکن عذر کی وجہ سے ساقط ہو گئے۔ اب اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، مگر دنیا میں مومن ہونے کا حکم لگانے کے لیے اقرار باللسان ضروری بھی ہے۔ اگر کوئی زبان سے تمام ضروریات دین کی تصدیق کرے تو اس کو مسلمان کہیں گے، باطن کا حال اس کا یہ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دینا ہوگا۔ تو یہ تو ہوا ایمان کی تصدیق کی تمام ضروریات دین کا دل سے اقرار کرنا اور زبان سے دل سے تصدیق کرنا
اور ان سب کا زبان سے اقرار کرنا۔ تو گویا کہ اقرار باللسان یہ اجرائے احکام کے لیے شرط ہے یا رکن ہے۔ یہاں اس مسئلے کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ تصدیق قلبی کسی بھی لمحہ کسی بھی سیکنڈ جو ہے معاف نہیں ہے کہ وہ ساقط ہو جائے، لیکن اقرار باللسان بعض صورتوں میں حالت اکراہ میں یا اور دوسری صورتوں کچھ ایسی صورتیں آ سکتی ہیں جس وقت ساقط ہو جائے تو اس کے ایمان پر فرق نہ پڑے گا، مگر اس کے رکن یا شرط ہونے میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ یہ ایک مختصر سی وضاحت ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں ہم اور اس پر مزید وضاحت کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔